جی ست شری اکال، السلام علیکم۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا، جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے۔ سورہ العصر، سورہ نمبر 103، آیت نمبر 1، 2، 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 ایمان۔ تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے۔ آپ کے پاس نمبر 1 ہونا چاہیے ایمان۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پہ ایمان ہے، یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے۔ نمبر 2 اچھے اعمال، عمل صالحات۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو آدمی، جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے، ساری مذہبی کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دھما پڑھ ہو، بدھسٹ کی کتاب ہو، وید ہو، سارے میں لکھے ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنتھ صاحب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر سب سے پہلا والیوم، سب سے پہلا جلد، سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی، اسے کہتے ہیں جاپو جی۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، نہ اس خدا کی شروعات ہے نہ انت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ۔ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے 2 قسم، اومکارا، ایک اومکارا، ایشور کا مینیفیسٹ فارم، ان مینیفیسٹ فارم۔ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ کون سے مائک پہ؟ میں اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں مائک کون سے مائک کے اوپر ہے؟ ہلو، یہ آن کیجیے گا سر۔ کون سے مائک کے اوپر؟ لیفٹ یا؟ ہلو، میں بھائی صاحب کو اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں، مائک 1 پہ۔ جی 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 جی، لیفٹ کے اوپر، کیونکہ اندھیرا ہے تو مجھے دکھ رہا نہیں۔ اچھا، تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں، رائٹ، کہا جاتا ہے ستہ نامہ، ہولی نیم، پروردگار۔ جی پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کی کتاب میں، ہاں کہ نہیں؟ پروردگار، جی جی، ستہ نامہ، خالق، ملتا جلتا ہے، رائٹ، واحد گرو۔ واحد گرو۔ لیکن اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اگر آپ کی کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی ہے۔ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو، پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے ہیں۔ تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے بھائی صاحب؟ تو اسی طریقے سے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے
اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے, اچھے اعمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے تو آپ بھی جنت جائیں گے. رائٹ, ہوپ دیٹ آنسرز دا کوشچن مائی صاحب. تھینک یو. نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے, تو مسلم سماج میں 2 گٹ کیوں ہے, 2 گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا, آپ کو کیسے پتا چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو, اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے. بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے. یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک, پیغمبر ایک, تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں, کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ. یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں, اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھیں گے. تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے. وہ آدمی, وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے, وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ. مائک نمبر 3, خواتین کے شعبے میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے. گڈ ایوننگ, میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں. میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز, ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے. میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر, ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے. ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے. لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے, جو فیسٹیولز ہے, اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے. تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا, مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں, اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں, لال پاؤڈر. تو لال پاؤڈر استعمال کرنا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں. لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے, یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں. تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے. لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے. بڑو فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں. جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے. اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو, چاہے وہ کرسمس ہو, چاہے وہ گنپتی ہو, تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے, اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسے منانا غلط ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2, بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. ہاں, میرا نام راجو شرما ہے, میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال کچھ الگ ہے. میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں, یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں, چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں, پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا, میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا, پتھر کا بنا ہوا
بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا. تو یہ جو درگاہ جانا, چادر چڑھانا, ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا, گلے میں لٹکانا, یہ بھی شرک ہے. تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے, ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا, میرا کچھ مطلب زخم. پلیز مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو, کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. میں نرملا چوہان بول رہی ہوں. میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کر رہا ہے کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے. اس لیے یہ مذہب مجھے سب سے بیسٹ اور سب سے پیارا ہے. ماشاء اللہ, بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی, کرسچن تھی, اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے, اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے؟ نہیں, کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں. فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے, مالک ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے, کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے. جی ہاں. اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم, اسلام مذہب سب سے بہترین ہے, تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا, اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے, اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے, تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں, ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے, اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے. ہے آیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے, ہے آیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف, اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی ریوالونگ اراؤنڈ اٹ, اس کے گول چکر لگا رہی ہے. لیکن سائنس کہتا ہے, بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے, تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے, اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے, ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے
قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولر سسٹم کا سینٹر ہے, ساری کائنات کا سینٹر نہیں ہے. جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, سورج اور چاند, كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ, یہ آپس میں گھوم رہے اور اپنے محور پہ چکر لگا رہے. قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند besides revolving they are even rotating about their own axis, means گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ بھی چکر لگا رہے ہیں. This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question. جی مائک نمبر 1 سے بھائی. میرا نام درشن مودی ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں, اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے جانکاری پراپت کر لی ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ زبردستی کوئی بھی نہیں ہے, بس اپنے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان پہ ہی بھروسہ ہے. ماشاء اللہ. آپ پہ کوئی مالی دباؤ نہیں؟ کوئی نہیں. کوئی پریشر نہیں, کوئی نہیں. انشاءاللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں شہادت کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. ضرور ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاء اللہ. آپ مسلمان ہو چکے. میں آپ کو اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے, اور بس میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے. انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین زندگی اس دنیا میں آخرت میں ملے, اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میں اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیررزم یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ دیے ہے, اور اس کی سچائی پراپت کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ میں امن لے آئے گے. ماشاءاللہ. بھائی کے اس چھوٹے سینٹنس میں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے, شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آسان کیا, اس کے لیے شکریہ کہنا چاہتا ہوں. اب ہم مائک نمبر 2 جو بھائیوں کے شعبے میں. میرا نام کرن کمار, میں آندھرا والی ہوں. سو آئی ڈونٹ نو హిందీ వెరీ మచ్. మై ఫ్రెండ్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ మై క్వశ్చన్ ఇన్ హిందీ. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का जो तसव्वुर है वो दूसरे मज़हब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मज़हबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर वो यकसा है. सारे मज़हब में कहा गया है खुदा एक है. सारे मज़हब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं. इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है. जब आप
مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو خود کو نہیں پتہ ان کی مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اسی لیے میرا جو کام ہے, میرا جو مقصد ہے, لوگوں کو اپنی مذہبی کتابوں سے جوڑے تاکہ وہ حق کو جانیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا میں مانیں, ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کو گالی نہیں دینا چاہیے, لیکن جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. تو وہی میں نے لاسٹ ویک پچھلے ہفتے کیا تھا, اور یہ ثابت کیا کہ سارے مذہب میں, چاہے اسلام ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, ہندو دھرم ہو, سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, جس طریقے سے کہا گیا ہے سویتا ستر اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تس پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہے عکس, پکچر, پینٹنگ, فوٹوگراف, آئیڈل, اسکلپچر. لکھا ہے ناتس پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ لکھا ہے بائبل میں بھی, ان دا بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 2 to 5, ان دا بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9, ایز ویل ایز قرآن میں سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں. خاتون کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. میرا نام پرگتی ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں, تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگس وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے اسکلس ہوتے ہیں ڈانس کے لیے, میوزک کے لیے یا وائس ماڈیولیشن ایسے کچھ. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے, ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جینز جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے, تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے, لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک, اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں, اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے, غلط بھی. وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے, اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے, اس سے آپ اچھے کام کر سکتے, اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے. تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے. کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی, ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا. وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا, ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے, انسان کی جان بچا سکتے, ڈاکٹر بن سکتے, اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے. تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس, اس کا اچھا استعمال کرو. جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے, اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے, کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین, ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ, جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے, میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر, آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے, وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ, ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے, جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں, جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے, بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے, لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے, اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں, ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے
جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ, اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین, ہماری والدہ, ہماری بہن, ہمارے بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں, گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے, خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے, یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومن لبرائزیشن وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں, جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہماری خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو. ذاکر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے. ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے, معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا, ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے. لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے ذاکر صاحب. انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے. دوسرا, کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہے, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے, تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے, رائٹ سے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی سر. بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا, ورنہ مت کرنا. بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے. بالکل صحیح. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل, اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں. اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو سوال ہے کہ دل جب بائیں ہاتھ سے ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال. پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں, سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے, اچھے کام سیدھے ہاتھ سے. اچھے کام جو کام, مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے, مسجد کے باہر آتے لیفٹ لیگ سے. ہم کھانا کھاتے رائٹ ہینڈ سے, جب حاجت کے لیے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے. دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا. آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے, میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. مجھے میڈیکل کالج میں تھا, مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے, یہ دماغ کے 2 حصے ہیں, لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر, لیفٹ اینڈ رائٹ. آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو, اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی. تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے, اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ. جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے, لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے. لیکن سائنس کہتی ہے کہ اپوزٹ سائڈ از کنٹرول, لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی, کیونکہ لیفٹ ڈومیننٹ ہے جس سائڈ پہ دل ہے, اسی لیے رائٹ سائڈ مور پاورفل ہے. تو سائنٹیفکلی آپ صحیح ہے, دل لیفٹ پہ, دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ, لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. آپ بالکل صحیح کرتے. لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ, نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان, بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ, وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے, رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو, کچھ کام لیفٹ سے. جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا, تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین, so that keeps the brain healthy. تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو, سیدھے پیر سے کرو. میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا, چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا. تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی,
I become more intelligent, اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ that answers the question. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے؟ جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی؟ بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے ہیں, اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا ملے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئے تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے. ڈونگری پہ سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے. اور آپ میرے لیے بھی دعا